الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 221 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے۔ اس پر ہم نے آپ کے سامنے 2 پروگرام کیے۔ آج ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ جو باتیں میں لکھ رہا ہوں یہی نہیں ہے وجہ اور بھی بہت سی ہیں۔ اس میں سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ جو کرنے کے بعد آپ پچھتائیں۔ نہیں سمجھے؟ جیسے صحیح حدیث ہے کہ جب قیامت میں لوگ قیامت کی ہولناکی سے جب پریشان ہوں گے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ ایک ایک کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے ہمارا معاملہ کسی طریقے سے سلجھائیے۔ تو ہر نبی سوائے عیسیٰ کو چھوڑ کر ہر نبی ایک عذر پیش کرے گا کہ میں آج اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام ایسا کیا ہے کہ اگر وہ اللہ ہم سے پوچھ لیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اللہ کا جلال بہت ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آدم تم کہاں آئے ہو، تم تو خود میں نے تم سے کہا تھا کہ درخت کا وہ پھل نہیں کھانا، تم نے کھایا، وہ اگر سوال مجھ سے کر لیا گیا تو میں کیا کرنے کا، لہذا میں اللہ کے سامنے جا نہیں سکتا۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کہا اللہ آپ اس کو ڈبو دیا، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خاندان والوں کی حفاظت کریں گے، اس پر اللہ نے مجھے ڈانٹ لگائی۔ تو ایسے ہر نبی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، موسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے کہ میں نے تو ایک آدمی کو گھونسا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، اگر وہ قتل کا کیس کی فائل دوبارہ کھل گئی تو کیا ہوگا معاملہ۔ ہر نبی اس قسم کی بات کرے گا۔ رسول اکرم کی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو رسول پچھتائے کہ میں نے یہ کیسے کر دیا۔ یہ فضیلت یہ سب میں نے خود سے ریکارڈ کی ہے، مطلب سوچ کر کے، اور بھی بہت سی فضیلتیں علماء نے لکھی ہوں گی، بہرحال یہ میں نے جان بوجھ کر کے خود غور فکر کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کو اپنے کسی کام پر نہ زندگی میں اور نہ آخرت میں یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ یہ کام ہم سے کیسے سرزد ہو گیا۔ بات سمجھے؟ ایک بات۔ اب جب ہر نبی سے موازنہ ہو گیا تو اس میں کسی نیچے والے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ نبی کو جب ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ ہر نبی ایک نہ ایک عذر پیش کرے گا اللہ رب العزت کے، نبی کے نیچے ساری دنیا ہے، ساری دنیا کے پاس تو ہزاروں عذر ہوں گے کہ اللہ معلوم نہیں کون سی فائل کھول دے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے زندگی کی ایسی باتیں وہاں گھبرائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ قیامت میں یا اس دنیا میں آپ کو کچھ بات پر پچھتاوا ہو۔ گویا کیا ہے، آپ سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہی نہیں۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 2، ہر نبی کا جو مین مشن ہوتا ہے اس میں سب تقریباً برابر ہیں، وہ آدم علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو،
جو بیس ہوتا ہے نبی کا کام کرنے کا، وہ تقریباً سب کا ایک ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہوتی ہیں، عالمی سچائیاں، وہ ہر نیک آدمی عالمی سچائی کی بات کرتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولو، شراب نہیں پیو، چوری بری چیز ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نیک آدمی ان چیزوں پر بات کرتا ہی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی بات کی، اس میں وہ باتیں جو چاہے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ہوں اور چاہے ذمہ داری کے طور پر ہوں، اللہ کے رسول نے جتنی باتیں کہیں اس کا عملی نمونہ اللہ کے رسول کو اللہ نے دنیا میں کروا دیا، تاکہ قیامت تک لوگ یہ نہیں کہہ سکے کہ صرف زبانی باتیں کی گئی ہیں، پریکٹیکلی معاملہ فیل ہے۔ ایسی کوئی چیز حضور کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی میں ہوں، تقریر کرتا ہوں، 30 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے کہ صاحب کوئی آدمی اگر پریشان ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، کوئی آدمی اگر بہت بوجھ لے کر کے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے کیا کتنی مرتبہ ہے کسی بوجھ والے کا سر اپنے لاد کر کے پہنچا دیا اس کے گھر؟ تقریر 30 سال سے کر رہے ہیں، یہ یونیورسل ہر آدمی بولے گا۔ تو اس نبی کی سب سے بڑی شان یہ ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع بھی فراہم کیے، اور آپ کا مزاج بھی یہ تھا کہ جو باتیں کہی جائیں عملی شکل میں اس کو پیش کر کے سامنے پبلک کے رکھ دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے، ایسا میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے انبیاء نے باتیں کی اور عملی شکل پیش نہیں کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں چاہے ان کو مواقع ہی نصیب نہیں ہوئے اور چاہے ہوئے تو وہ ہم تک پہنچ نہیں پائے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہر نبی نے کہا ہوگا کہ غریب کی مدد کرو، لیکن ریکارڈ کے طور پر ان کی یہ بات کوئی مثال کے طور پر سامنے آ جائے اپنی ہر بات پر، وہ ہمارے پاس کسی سند سے پہنچ نہیں پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ یتیم کی مدد کرو تو مثالیں موجود ہیں، اگر آپ نے کہا کسی کا بوجھ ہلکا کرو تو مثالیں موجود ہیں، اگر یہ ہے کہ کسی ظالم کے ساتھ کوئی مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑو تو ہاتھ پکڑا گیا ہے۔ ہر نے کہا ہوگا، چاہے ان کو مواقع نہیں ملے اور چاہے انہوں نے کیا تو ہم تک وہ بات صحیح انداز میں پہنچ نہیں پائی۔ اگر یہ ساری چیزیں مل کر دیکھی جائیں تو یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، اور کسی نبی میں جب نہیں موجود ہے تو عام آدمی میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ بک رہا ہوں جو روح میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی بات ہو۔ ہمارے والد صاحب یہ شعر بہت پڑھتے تھے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اچھا، تیسری چیز، ہر آدمی چاہے وہ نبی ہو یا انسان عام بندہ ہو، قربت کا جو ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے، اس میں مین کی رول ادا کرتی ہے عبادت، اور عبادت میں نفلی عبادت۔ نفلی عبادت گرچہ سیکنڈ اسٹوری ہے، فرض جو ہے وہ فرسٹ اسٹوری ہے۔ سیکنڈ اسٹوری اگر کوئی آدمی بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور فرسٹ اسٹوری نہیں بنایا ہے تو سیکنڈ نہیں بن سکتی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ سیکنڈ اسٹوری فرسٹ اسٹوری سے اونچی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ پہلا جو فرسٹ فلور ہے وہ سیکنڈ کے مقابلے میں نیچا ہے، لیکن سیکنڈ بن نہیں سکتا جب تک کہ فرسٹ والا بنایا نہ جائے۔ اب لوگ کنفیوز یہ ہیں کہ وہ سیکنڈ والا اونچا ہے لہذا اسی کی تیاری کرو۔ بھئی سیکنڈ کے بن ہی نہیں پائے گا جب تک فرسٹ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور آپ نہیں بنائیں گے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی قربت میں عبادتیں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، اور اس عبادت میں نفلی عبادتیں سب سے زیادہ رول ادا کرتی ہیں۔ یہ جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کو اس عبادت کا ایک، انبیاء ہی نہیں دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہر دنیا کی یعنی جتنی بھی مخلوق ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے۔ باقاعدہ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی نمازوں کو جانتے ہیں اور اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔
ساری مخلوق اس میں، نبی بھی شامل، نبی کے امتی بھی شامل، چرند پرند سب شامل، ہر ایک کو عبادت کا ایک پارٹ دیا گیا ہے، ٹوٹل عبادت نہیں دی گئی ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے نماز میں کھڑے ہونا ہے، ایک پارٹ ہے نماز کا کھڑا ہونا، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے، ایک تشہد میں بیٹھنا ہے، دعا مانگنا ہے، قربانی کرنا ہے، نظر ماننا ہے. ہر ایک کے پاس کوئی ایک حصہ عبادت کا، وہی ٹوٹل عبادت اس کی ہے. جیسے یہودیوں کے پاس پوری نماز میں صرف سجدہ ہی سجدہ ہے، ان کے پاس قیام نہیں ہے. کرسچنٹی کے پاس پوری عبادت صرف رکوع ہی رکوع ہے، ان کے پاس نہ قیام ہے نہ سجدہ ہے. یہ دو میجر قومیں ہیں اس دنیا کی جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں. تو ان کے سب کے پاس عبادت کا ایک پارٹ دیا گیا ہے، حالانکہ ہر نبی کو نماز دی گئی ہے. قرآن میں اس کا صراحتاً ذکر ہے کہ ہر نبی کو نماز دی گئی. نماز کا کیسے دی گئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو نماز دی گئی، اور نماز کا ایک پارٹ ہی ہر امت کو عطا ہوا. یہ صرف اس امت کو اللہ نے اور اس نبی کو یہ شرف بخشا کہ ساری عبادت کے سارے پارٹ اکٹھا کر دیے گئے. اگر آپ مخلوق کی بات کریں، قاری طیب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پہاڑ تشہد کی حالت میں ہے لیکن پہاڑ کو قیام نصیب نہیں ہے. درخت قیام کی حالت میں ہے تو تشہد نصیب نہیں ہے. اگر چار پائے والے جانور کو رکوع کی حالت ہے تو سجدہ نصیب نہیں ہے. اگر سانپ اور زمین پر رینگنے والے کو سجدہ نصیب ہے تو رکوع نصیب نہیں ہے. ہر ایک کو عبادت کا ایک ایک جز عطا کیا گیا ہے. کامل عبادت کسی کو عطا نہیں کی گئی. کامل عبادت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور آپ نے وہ ہم کو ٹرانسفر کر دیا. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمام دنیا پر آدم سے لے کر کے قیامت تک آپ کی امت کا درجہ بھی سب سے زیادہ ہے اور آپ کا درجہ بھی تمام انبیاء پر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. ٹھیک ہے. چوتھی وجہ، جتنے نبی آئے، ہماری جو سماجی زندگی ہے، ہماری سیاسی زندگی ہے، ہماری مذہبی زندگی ہے، ہم تین بنیادی زندگی بتا رہے ہیں. ہر نبی کو تینوں چیز بیک وقت نصیب نہیں ہوئی. نہیں سمجھے مولوی صاحب؟ سونے کی نہیں ہوتی. ہر نبی کو ساری چیزیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اگر باپ کے حیثیت سے بات کرنا چاہیں تو وہ باپ بنے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. اب باپ کی حیثیت سے کیریکٹر پیش کرنے کے لیے جتنا باپ کیریکٹر پیش کر سکتا ہے، آپ امیجن کر کے کیریکٹر باپ کا نہیں پیش کر سکتے. بحیثیت شوہر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت شوہر نہیں بات کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یتیمی کی بات کر سکتے ہیں، یتیمی کیسے گزاری جائے، تو موسیٰ علیہ السلام یتیمی کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو یتیم کا اتنا ایکسپیرینس نہیں جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ تو ایک سماجی زندگی بتا رہا ہوں. سیاسی زندگی آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو چھوڑ کر آدم سے لے کر نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان سب کو ایز اے حاکم یہ بات نہیں بیان کر سکتے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے. اور اگر بیان کریں گے تو وہ امیجنیشن ہوگا، پریکٹیکل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول اگر یتیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی پوری بات بھی بیان کر دی کیونکہ وہ امیجن نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا رول کیسے ادا کیا جائے تو وہ شوہر تھے، انہوں نے بتایا. اگر وہ باپ کا رول بتانا چاہتے تو باپ کا رول انہوں نے بتا دیا. اگر وہ ایز اے رولر ہے تو مدینے کو رول کر کے بتا دیا کہ رولنگ کیسے کی جائے گی. اور اگر جنگ کے میدان میں اترے تو تمام انبیاء میں سے کوئی بھی انبیاء جو ہے، نبی جو ہے، وہ چیف آف آرمی نہیں ہے. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جنگ کیسے کی جائے، جنگ کے اصول کیا ہوں گے، جنگ میں رعایت کن چیزوں کی جائے گی، دشمن کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جائے گا، اس کو آپ کاغذی شکل میں تو پیش کر سکتے ہیں
لیکن داؤد علیہ السلام کو ایک نکال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی انبیاء جو ہے وہ، کوئی نبی جو ہے وہ ایز اے چیف آف آرمی نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے، حالانکہ ہر نبی عبادت میں بہت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے جنت الاٹ ہے، وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے جب سارے معاملے ہی اللہ نے ختم کر دیے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر اللہ کا نہیں؟ جو شکریہ پر اتنی نماز پڑھتا ہے وہ ڈیوٹی والی کتنی پڑھتا ہے؟ تو سماجی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، آپ بحیثیت چیف آف آرمی بھی رہے ہیں تو چیف آف جسٹس بھی رہے ہیں، ایز اے حاکم بھی رہے، یہ ساری کیفیت، جیسے یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں لیکن تلوار کبھی نہیں اٹھائی، تلوار کبھی نہیں اٹھائی۔ تلوار کیسے اٹھائی جائے؟ اچھا، تلوار اٹھایا جائے تو کتنا خون بہایا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ سارے انبیاء کے اندر، یہ کسی کے اندر سوائے داؤد علیہ السلام کے اندر صفت نہیں ہے، بقیہ ساری چیز نبی کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ جو سماجی زندگی بتایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ ہوتے ہوئے نہیں تھے سمجھو، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے باپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ تو یتیمی کی جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن تو حضور پر ویسی ہی رہی جیسی عیسیٰ علیہ السلام پر رہی، ٹھیک ہے، ان باپ رہے لیکن پریکٹیکلی موجود نہیں رہے، جب حضور کی پیدائش ہی اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے، جب وہ انگریز نے جو کتاب لکھی 100 گریٹس مین کے نام پہ، دنیا کے 100 بڑے آدمی، تو اس نے سب سے پہلے پر اللہ کے رسول کا نام ڈالا، پھر سارے لوگوں، حالانکہ خود کرسچن ہے وہ، اسے جب پوچھا گیا کہ آپ کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ڈالنا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ساری کیفیت کسی کے اندر موجود نہیں دنیا میں، کہ ہم جب سماجی زندگی دیکھ، کوئی بہت بڑا عابد ہے تو پتہ چلا کہ جنگ کے بارے میں صفر ہے، اور بہت بڑا سپہ سالار ہے تو پتہ چلا کہ روزہ نماز ہی نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی زندگی کو سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور کیا کہتے ہیں رولر کے جس لحاظ سے بھی آپ جانچنا چاہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ کسی فیلڈ میں آپ کو انہوں نے ڈارک میں نہیں چھوڑا ہے، ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ یہ چوتھی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر افضل اور تمام مخلوق پر افضل ہے۔ پانچویں وجہ، جتنے بھی نبی آئے ان کے کام کا دائرہ لمیٹڈ ہے، ہر نبی اپنے علاقے کا لوکل نبی ہے، باہر کیا ہو رہا ہے نہ اس سے اس کی رسپانسبلٹی ہے اور نہ اس کو کام کرنا ہے۔ وہ جس علاقے میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، آج بھی یہ جملہ بائبل میں کوڈ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بگڑی ہوئی بھیڑوں کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ عرب میں کیا ہو رہا ہے مجھ سے مطلب نہیں ہے، میں تو یہودیوں کو ہدایت کیسے ملے، ان کو اندھیرے سے اجالے میں کیسے نکالا جائے، میرا کام صرف اتنا ہے، میں لمیٹڈ ہوں۔ ہر نبی قوم کے لحاظ سے بھی لمیٹڈ ہے، ایریے کے لحاظ سے بھی لمیٹڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا، ساری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ کسی نبی کے اندر یہ شان نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ پانچویں وجہ، چھٹی وجہ، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، ہر نبی کا معجزہ اسی وقت ہوا اور اسی وقت ختم ہو گیا۔ جیسے صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا تو وہ اونٹنی پیدا ہوئی، صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ سے دعا کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا، آج وہ اونٹنی موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈنڈا دیا کہ موسیٰ اگر تم اس کو مار دو گے تو سانپ بن جائے گا،
آج وہ ڈنڈا موجود نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اگر وہ لوہے کو میلٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے میلٹ کر دیں۔ ایسے ہر نبی کو کچھ معجزے دیے گئے، لیکن ہر ایک کا معجزہ اسی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو معجزہ دیا گیا قرآن کریم کا۔ چیلنج جو کیا اس نے کس کا چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم ایک صورت پیش کرو۔ سب سے بڑا جو معجزہ اللہ کے رسول کا ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ہر نبی کا معجزہ وقتی تھا، ٹائم بینگ تھا، آیا اور چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول کا معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور قیامت تک اس کو برقرار رکھیں گے۔ تو یہ معجزہ، اس طریقے کا معجزہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بنیادی طور پر وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ 20 وجہ ایسے بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جو دوسری چیز ہم آپ سے 2 دن سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہر نبی کو ہم تھوڑا تھوڑا کمپیئر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آدم کے اندر یہ خوبی ہے تو ہمارے نبی میں اس سے وہ بڑی خوبی موجود ہے۔ ایسے ہم ساری نہیں کریں گے، ایک ایک دو ہر ایک کی خوبیوں کو ذکر کریں گے جس کی وجہ سے اس وقت ان کی بڑی شان رہی ہے۔ چلتے ہیں آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی شان میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود آدم کا استاد ہے، آدم شاگرد ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ساری باتیں سکھلائی گئیں۔ شاگردی نصیب کس کو ہوئی؟ آدم کو۔ یہ آدم کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے استاد بنایا۔ استاد بڑا ہوتا ہے کہ شاگرد؟ اللہ کا استاد نہیں ہے، استاد کی حیثیت سے اللہ نے رسول کو پیش کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ وہ نبی ہے جو لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے اور کتاب کی بات بتاتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تم کو وہ باتیں بتاتا جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو یہاں حضور کو استاد کی حیثیت سے پیش کیا اور آدم علیہ السلام وہاں شاگرد کی حیثیت سے پیش ہوئے، گرچہ انہوں نے بھی علم کی بات کی، یہاں بھی علم کی بات ہوئی ہے، وہ بحیثیت شاگرد کے ہیں، یہاں پر بحیثیت استاد کے ذکر ہے۔ بات سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوسری چیز، بہت سے کلمات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم کو اللہ کی جانب سے بہت سے کلمات ملے اور پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو معاف فرما دیا۔ یہ آدم کی ایک تو یہ ہے کہ آدم کو گویا اللہ نے وحی کا درجہ ملا، اور آدم کو کچھ گفٹ کیے گئے کلمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں تمام لوگوں سے لوگ ہار جائیں گے اور ہار کر کے جب میرے پاس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور اللہ مجھے ایسے ایسے کلمات سکھلائے گا کہ جو میں اس وقت اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بنیاد پر پروردگار عالم ان کلمات سے اتنا متاثر ہوگا اور متاثر ہو کر کہے گا ارفع راسک یا محمد اپنے سر کو اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، سل مانگو تو دیا جائے گا۔ تو اگر آدم کو چل کلمات سکھائے گئے ہیں تو اللہ کے رسول کو قیامت تک کے لیے بہت سے کلمات سکھلائے گئے ہیں، اور وہ کلمات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے اپنی جانب۔ تیسری چیز آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا، فَنَسِيَ، آدم اس عہد کو بھول بیٹھے۔ کون سا عہد تھا؟ کہ بھئی دیکھو یہ درخت نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ کہتا ہے کہ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ اپنے رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ میں تم کو پڑھا دوں گا
تم بھولو گے نہیں. تو بھولنے کی نسبت، نسیان کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ کی گئی ہے لیکن حضور کے ساتھ نہیں کی گئی. ایک چیز سمجھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا کنفیوز ہو. کئی ایک مرتبہ حضور بھی بھولے ہیں، آپ کے سامنے باتیں آتی رہی ہیں. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو سکھلاؤں گا اور تم بھولو گے نہیں. ہمارے ہاں اس کا جواب دیا گیا کہ اس آیت میں تو کہا ہے کہ تم بھولو گے نہیں، سنقرئک فلا تنسا، تم نہیں بھولو گے. لیکن واقعات بتلا رہے ہیں کہ آپ نے کم سے کم 3 تو پکے صحیح واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھائے، 2 ہی رکعت پڑھائے اور چلے گئے. ظہر کا وقت تھا اور آپ سمجھے کہ میں نے 4 پڑھا دیا. چلے گئے، صحابہ نے یاد دلایا، حضور نے کہا نہیں میں نے 4 پڑھایا. صحابہ نے کہا نہیں آپ نے 2 پڑھایا ہے. آ کر کے آپ نے نماز پڑھائی. یہ پکی صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا. 4 رکعت پڑھانے کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیا. وہاں بھی بھول کا ذکر ہے. تیسرا واقعہ بھی ہے اور یہ تینوں صحیح، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو پڑھاؤں گا اور تم بھولو گے نہیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آدم سے عہد لیا اور آدم بھول گئے. تو ہمارے یہاں اس کا جواب، ایک ہوتا ہے بھولنا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نسیہ، ایک ہوتا ہے سہو جسے آپ کہتے ہیں سجدہ سہو. سجدہ سہو کرتے نا، تو ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے سہو اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسیان، بھولنے کا. جہاں پر نسیان کا ذکر ہوتا ہے مطلب غلطی کی جائے گی، غلط نہیں ہوگی غلطی. وہ جیسے نماز میں بھولنا گناہ نہیں ہے تو اس کو نسیان نہیں، نسیان تو یہ نسیان کہلائے گا کب؟ جبکہ اس کے بھولنے پر گناہ سرزد ہو رہا ہو. اور اگر گناہ نہیں سرزد ہو رہا ہے تو یہ بشری تقاضا ایسا ہو سکتا ہے. آدم سے جو بھول ہوئی ہے اس میں غلطی ہوئی اور اس غلطی پر اللہ رب العزت نے کہا کہ نکل جاؤ آدم یہاں سے. ایسی کوئی بھول اللہ کے رسول سے پوری زندگی میں نہیں ہوئی جس بھول کی بنیاد پر پنشمنٹ ہو جائے. بات سمجھے دونوں میں فرق جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ایک نسیان ہے اور ایک سہو ہے. اللہ نے اپنے نبی کو نسیان سے محفوظ رکھا کیونکہ اگر نسیان ہو جاتا تو ہر نسیان پنشمنٹ کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ سہو جو ہے وہ تقاضا پنشمنٹ کا نہیں کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نسیان کی نفی کی ہے کہ اس نبی سے نسیان نہیں ہوگا. یہ کسی بھی آدم علیہ السلام سے ہم ایک لے کر کے چل رہے ہیں تو ایسی بات. آدم کو ایک بہت بڑا شرف، چوتھی وجہ بتا رہا ہوں، آدم کو ایک بہت بڑا شرف اللہ نے بخشا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس سے آدم کی شان تو بہت بڑھ گئی. یقینی بات ہے کہ آدم مسجود ہو گئے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. یہ ایک آدم کی فضیلت ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اختلاف ہے کہ یہ سجدہ کس کو تھا. آدم کی ذات کو سجدہ تھا. ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ آدم کے اندر جو روح تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے آدم میں روح ڈالی، سجدہ اس روح کو تھا اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، لہذا آدم کی پرسنالٹی کو سجدہ تھا ہی نہیں. یہ ایک بہرحال، لیکن ڈائریکٹ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے. ڈائریکٹ وہ سجدے کی بات، اگر ڈائریکٹ سجدہ مان لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے، فرشتوں نے حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں اور یہ ان کی فضیلت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں سجدے کا اگر ذکر ہے، یہاں اللہ اپنی ذات کا ذکر کر رہا ہے کہ میں، اللہ خود اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا درجہ ہے. وہاں پر صرف فرشتے کا ذکر ہے، یہاں اللہ کا خود ذکر ہے. ان اللہ وملائکتہ، ہر جمعہ میں سنتے ہیں نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تو اگر وہاں پر ویسا ذکر ہے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بات اس میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اور اللہ لگاتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کرتے ہیں۔ وہاں پر سجدہ ٹائم بینگ ہوا تھا، کنٹینیو نہیں ہوا تھا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ کتنی دیر کے لیے تھا؟ چند سیکنڈ کے لیے تھا۔ اس کا ترجمہ جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں اور آج بھی بھیجتے ہیں۔ یہ چیز اگر وہ ضرب فضیلت والی تھی تو وہ ٹائم ویک تھی، یہ کنٹینیو ہے۔ بات سمجھے میری؟ اچھا دوسرے نبی کا ٹائم بتایا اس لیے کہ میں آج اس کو لگا نہیں پایا۔ اچھا ہم نے 30 منٹ بات کی ہے۔ ادریس علیہ السلام، ایک واقعہ لیتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے انہو کان صدیقا نبیہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انہو کان صدیقا نبیہ، کہ ادریس سچے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ الذی جاء بالصدق، سچے تو درکنار، وہ سراپا سچ لے کر آئے ہیں۔ خود تو سچ بولنا اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام ہے، لوگوں میں ایسی فضا پیدا کر دینا کہ سچے لوگ ہو جائیں، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ ہم ذاتی طور پر ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے، لیکن فضا بنا دینے کی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، کہ آپ نے ایک پوری ٹیم سچائیوں کی تیار کر دی کہ جان سے کھیل گئے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو اگر وہاں پر ایک ذکر ہے کہ وہ سچے تھے تو یہاں پوری صدق کا ماحول ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہے۔ بعض لوگ الیاس اور ادریس علیہ السلام دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی نبی ہیں، الگ الگ نام ہیں۔ اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ یہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ کیا ہے، کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کس نے؟ الیاس علیہ السلام نے، کہ الا تتقون، کہ لوگوں تم خوف نہیں کھاتے ہو؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کہ رب العزت کو چھوڑ کر کے یہ جو بال تمہارا، بے عین لام، یہ جو بال تمہارا بت ہے تم اس کو پکارتے پھرتے ہو؟ تو گویا چیلنج کیا ادریس علیہ السلام نے بت کا نام لے کر کے سامنے والی قوم کو۔ آپ کسی کی کو تبلیغ کریں، مطلب ایک گھر میں آپ جائیں، پتہ چلے کہ باپ شراب پیتا ہے، آپ ایسے جب تک بولتے رہیں گے تب تک تو معاملہ ٹھیک رہے گا کہ دیکھو شراب بہت بری چیز ہے، اس سے یہ نقصان ہے۔ آپ اٹھا کر اگر یہ جملہ بول دیں کہ تمہارا باپ تو بہت بڑا شرابی ہے، یار تم کو شرم آنی چاہیے، جب آپ اس کا نام لے لیں گے تو پنگا شروع ہو جائے گا۔ جب تک آپ نارمل طور پر بولتے رہیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر نام لے کر کے بت کو قوم سے خطاب کیا گیا اور اس سے جرأت علیہ السلام کی ظاہر۔ قرآن مجید نے اللہ کے رسول کے بارے میں انہوں نے ایک کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں افرأیتم اللات والعزی مناۃ الثالثۃ الاخری۔ اللہ انہوں نے ایک اپنے بت کا ذکر کر کے جرأت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بتوں کا نام لیا کہ 3 کے تینوں کنڈم ہیں۔ اگر اس سے جرأت اور بہادری کی بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے ان کے بتوں کو نام لے کر کے تبلیغ کی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس بنیاد پر بھی دنیا پر زیادہ ہے۔ بند کر دیں گے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو مشین لگایا ہوں، بہت تیز آ رہی ہے آواز۔